اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا. ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا. اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے. شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں. انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا. طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے. اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا. اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے. اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا. لیکن سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا، وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا. اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے سب کا مطلب تنقید ہے. تنقید نہیں ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. لعنت کرواتے تھے وہ. یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، کس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں. لہذا مولا علی پر لعنت کرواؤ. جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے. یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گا. اور آپ کو پتا چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی. اب قاتل کون ہے؟ وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی، جب سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں. تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے. ایک اسیسمنٹ ہی ہے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے. سنن ابی داؤد میں ہے 4131. اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں. اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا. ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو پی ڈی ایف ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321. یہ سارے جے پی جیز انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی. اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے. 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفی 360 ہجری. تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے. اور یہ اتنی کریٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی. اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیث ہیں. اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے،
غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے. ویسے تو غدیر خم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ, جو میں نے کور کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں, اس لیے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں. تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا, اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے. یہ دارالاسلام کی ہی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں. یہ پڑھی ہوئی نہیں, پڑھی ہوئی بھی ہیں. یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا, اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ چھاپی ہے 4131 سنن ابی داؤد, ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں یہ. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل انسرین میں سے تھا, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا, فقال لہ فلان, تو ایک آدمی نے, ایک مرد نے, فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے, کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبرا کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ تو اس کام سے رسی کاٹ سکتے ہیں اللہ سے فضل نہیں. میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں, میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا, مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا, کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے, لیکن بینیفیشری کون ہے, خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا, اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے, صحیح بخاری 3753, حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. ٹھیک ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں, آپ کو پتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی, یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے, انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطبہ اللہ, حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی، کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی. اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے. کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے، وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکات نہیں لگتی، وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا. صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھیں. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کولا ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے، خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کولا تھا جسے اللہ نے بچا دیا. انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں سے اپنی مرضی نہ لے کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ کسی وہابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی، یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی، نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی. بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں، وہابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب. اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے. اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے. ہائے 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 ہائے. اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جس تک میرا تعلق ہے نا فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں. یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں. وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی.
جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے. مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ. یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے. یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا. میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے. گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے. اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے. اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتا ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں. اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ. اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتا ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا. کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو. بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو. چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا. حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی علی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیندے. نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی. سچا بندہ جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے.